ایک بڑی سبق اس غزوے میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بعد کیسا تھا۔ فتح کی صورت میں تو ہر ایک خوش ہوتا ہے، لیکن نقصان کی صورت میں یا مشکل حالات میں یا مشکل گھڑی میں امیر کا پتہ چلتا ہے، اس کے جذبات کا پتہ چلتا ہے، اس کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی نقصان کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کسی صحابی نے کسی پر لام تان نہیں کی، نہ کہ کسی قسم کا گلہ شکوہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم سب کی کمزوری ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوبارہ آئندہ کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ اٹھے، بھرپور تیاریاں شروع کی۔ لہٰذا آج بھی ناکامی کی صورت میں، نقصان کی صورت میں ایک امیر کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنے کارندوں سے، اپنے ورکر سے، اپنے ماتحتوں سے گلہ نہ کرے، ان پر لعن طعن نہ کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے، ان کی غلطی دکھا دے، اور ان کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ امیر یا بڑا یا سربراہ وہی ہوتا ہے جو ایک باپ کی طرح شفقت رکھتا ہو اور اپنے بچوں کی طرح اپنے ورکر ماتحتوں کی تربیت کرتا ہو، ان کی اصلاح کرتا ہو، نہ کہ ان پر لعن طعن، ان سے ناراضگی، ان کو سزا دیتا ہو۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کو سزا دی، نہ کسی سے خفا ہوئے، نہ کسی پر لعن طعن کی، نہ کسی سے گلہ کیا، بلکہ کہا کہ دوبارہ کے لیے ہمیں خیال کرنی چاہیے تاکہ ہم ایسا نہ کریں۔